السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اچھے سکورز ہی صرف جو ہیں وہ ایک سکسیزفل لائف کے لیے امپورٹنٹ نہیں؟ آخر وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو سکسیزفل لائف کے لیے ہمارے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں ضرور پڑھائے جانے چاہیے؟ آج ہم ان پہ بات کریں گے، دیکھتے ہیں وہ کون سے ایلیمنٹس۔ اگر یہ 6 چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں تو وہ اپنی کنونشنل اور اپنی ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک بہترین قسم کا کومبو پیکج بنیں گے اپنی پریکٹیکل لائف میں۔ وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا فائنینشیل لٹریسی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فائنینشیل لٹریسی کیا ہے؟ بہت ہی آسانی سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ ہمارا بچہ جو ہے وہ الجبرک ایکسپریشن تو 6 7 سے آن ورڈ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ایک بیسک جو ہے بینک اکاؤنٹ ہے وہ کیا ہے اور اس کا یوز کیسے کرنا ہے۔ وہ زندگی میں کہیں پہ بھی انٹرویو نہیں دے سکتا، وہ کوئی بھی پریکٹیکل سیناریو کو اچھے طریقے سے مینج نہیں کر سکتا۔ بچے کے پاس 5,000 روپے ہیں، ایک آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ وہ اس کا اپنا موبائل کور خرید لے، یہ اس کی خواہش ہے، یعنی کہ اس کے ڈیزائر ہے۔ تو فائنینشیل لٹریسی میں ہمیشہ ہم ڈیزائرز ورسز نیڈس کو دیکھتے ہیں کہ بچہ نیڈ کو زیادہ پرائورٹائز کر رہا ہے یا خواہش کو۔ دوسری آپشن اس کے پاس ہے کہ وہ اسی 5,000 روپے کو پراپر طریقے سے بکس لے کر خرچ کر لیں۔ آپ دیکھیں، جو خواہش تھی جس پہ اس نے موبائل کور لینا تھا، اگر تو بچے نے اس کو پریورٹائز کیے تو اس کے پاس فائنینشیل لٹریسی کی ہاؤنو نہیں، اور ہم نے اس کو دی بھی نہیں۔ اور اگر اسی بچے نے ایک یوزفل مینر میں اپنی ایک نیڈ پوری کی، یعنی کہ ضرورت، تو اس نے بکس لیں اور اس بک سے فائدہ اٹھایا، تو obviously یہ فائدہ اس کو آگے آنے والے ٹائم میں مزید فائدہ دے گا۔ اسی لیے فائنینشیل لٹریسی جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ تمام اسکولز میں اپروپریٹ کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر اپروپریٹ مینر میں پڑھائی جانی چاہیے۔ جب آپ ایک بچے کو یہ نالج دیں کہ آپ نے جو ہے وہ پیسوں کا صحیح استعمال کہاں کرنا ہے اور کیسے اس کو پریورٹی سیٹ کرنی ہے، تو وہ بچہ آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو پاکٹ منی 1,000 پر ویک دے رہے ہیں ایک ہفتے کی، تو ایک مہینے میں 4 ہفتے، تو آپ ازیوم کر لیں کہ لیٹ سپوز فور اے گریٹر انسٹنٹ ایک سال کے اندر وہ بچہ 48,000 سیو کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ بچے کو فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے، تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ بچہ اس 1,000 روپے کو صرف اور صرف ویسٹ کرنے پہ یا پھر اپنی ڈیزائرز پوری کرنے پہ یا پھر ارریلیونٹ چیزوں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ لیٹ سپوز اگر وہ فوڈی ہے تو وہ بچہ باہر سے زیادہ کھانا کھانا پسند کرے گا ایز کمپیئر ٹو ہوم کوکڈ فوڈ۔ اس سے دو ہی نقصان ہوں گے، ایک تو بچے کی صحت بھی ڈراپ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ بچہ پیسہ بھی ویسٹ کرے۔ اسی کے آلٹرنیٹ اگر اس بچے کو آپ اپروپریٹ نالج کے ساتھ یہ بات سمجھا دیں کہ بیٹا آپ نے یہ پیسے جو ہے اس کی پرائورٹی سیٹ کر دیں، اور فائنینشیل لٹریسی کی نالج میں اس کو ایکسپلین کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ آپ نے اس کا ایک پراپر اور اپروپریٹ یوز کرنا ہے، تو بچہ اس پیسے کو سیو کرے، تو وہ سال کا جو 48,000 روپے کمائے اس سے کسی بھی شرح کمپلائنس بینک میں کے اندر ڈپازٹ کر لے، سیونگ اکاؤنٹ اوپن کر لے، ڈپازٹ کر لے، اس کو ری انویسٹ کر لے، اس کو دوبارہ سے کی انویسٹ کر لے، اس کو کسی بھی پرپز میں استعمال کر سکتا ہے، کسی بھی کمرشل پرپز میں استعمال کر سکتا ہے۔ جب آپ یہ نالج ہی ہمارے بچے کو اس کی کامیابی کی طرف لے کے جائے گی۔ دوستو، دوسرا پوائنٹ جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں لائف اسکل کا، وہ ہے کمیونیکیشن اسکل۔ ان 6 پوائنٹس میں سے کمیونیکیشن اسکلز دوسرا پوائنٹ ہے۔ میرے نزدیک یہ دوسرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہر بچے کے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے۔ اسکولز اور پیرنٹس اس کو یونینیمسلی اس کے اوپر فوکس کریں اپنے بچوں کو۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کمیونیکیشن کو اسپوکن کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر کسی بچے کی اسپوکن اچھی ہے تو اس کی کمیونیکیشن اسکلز بھی اچھی ہیں۔ ایسا نہیں۔ اسپوکن میں آپ بچے کی لینگویج امپروو کر دیتے ہیں، کمیونیکیشن میں آپ بچے کی لینگویج نہیں امپروو کرتے۔ کمیونیکیشن میں آپ بچے کو کیپیبل بناتے ہیں کس چیز پہ، کہ وہ اپنا میسج، اپنی بات، اپنا آئیڈیا، اپنا ایکسپریشن، اپنی اسپیچ، وہ ایک افیکٹو مینر میں 1% سے سیکنڈ پرسن کو کس طریقے سے افیکٹو مینر میں جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ میں آپ کو اس پہ پھر بڑا ایبسلیوٹلی بتا رہا ہوں کہ ٹرانسفر آف یور میسج فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن ان این افیکٹو مینر وے از نون ایز کمیونیکیشن اسکلس۔ ہمارے اسکولز میں بچے کی اسپوکن کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، کمیونیکیشن کے اوپر نہیں فوکس کیا جاتا۔ اگر ہم آج یہ طے کر لیں کہ ہم نے بچے کو مختلف کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر مختلف پلیٹ فارمز پہ
وہ اسمبلی کا پلیٹ فارم ہو، وہ کلاس پلیٹ فارم ہو، وہ کوئی بھی ایونٹ پروگرام ہو، اس پہ بچے کی کمیونیکیشن ڈیولپ کرنی ہے، اور بچوں کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بچوں کے آپ کوئی بھی پرائز ڈسٹریبیوشنس کر دیں تو بچے کے اندر ایک موٹیویشن ڈیولپ ہوگی، وہ خود سوچے گا، وہ اپنی پاور لوگ دیکھے گا کہ میں آپ سے بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہوں تو میں کوشش کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میری پاور لک کہاں پہ آتی ہے، وہ پاور لک بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ پاور لک کے اکارڈنگلی اب کوئی بھی بات سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ ضرور اثر رکھے گی، اسی کو کمیونیکیشن اسکلس کہتے ہیں، اور یہ ہمارے اسکول میں پراپر ہونا چاہیے۔ ہمارے اسکول جو ہیں، پیرنٹس جو ہیں، وہ بچے کی اسپوکن پہ فوکس کرتے ہیں کہ بچہ صرف اور صرف جب بولے تو انگریزی بولے، اس کے لفظ نکلیں تو شبد نکلیں تو انگریزی کے نکلیں، ورڈز ہوں تو انگریزی کے ہوں، الفاظ ہوں تو انگریزی کے ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ بچہ کمیونیکیشن اسکلس کر سکتا ہے، اچھی بول سکتا ہے، اچھی کر سکتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب وہ بار بار میرر کے سامنے پریکٹس کرے، جب وہ بار بار اپنی پاور لک کو سمجھے، جب وہ بار بار اپنے ورڈ سلیکشن رکھے، جب وہ بار بار کانفیڈنٹ ہو کے آئی کانٹیکٹ ڈیولپ کر کے کمیونیکیٹ کرے، جب وہ یہ سمجھتا ہو کہ پبلک فیئر از اے جینون فیئر، اور اس فیئر سے ہم لوگ نہیں گھبرا سکتے، نہیں پیچھا چھڑا سکتے، ہمیں اس پہ گھبرانا نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر اس فیئر کو ایبزارب کرنا ہے، اور اسی کو آبزرو کرتے ہوئے اپنی آڈینس کو اپنا میسج ایک افیکٹو مینر میں ٹرانسمٹ کرنا ہے، اور دس از آل اباؤٹ کمیونیکیشن اسکلس۔ میرا آپ کا چینل اچھا لگے تو اسے کمنٹ، شیئر اور لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ میں آپ کا دوست اور آپ کا بھائی نعمان علی رزاق، ایک ایجوکیشنل کریٹر۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری سے لے کر ہماری اسٹیٹ، اور اسٹیٹ سے لے کر گورنمنٹ، اور گورنمنٹ سے لے کر ہمارے انسٹیٹیوٹ تک ایک ہی چیز ہے جس کا سب سے زیادہ آپ کو فقدان نظر آئے۔ آج کا ٹاپک ہمارا اسی کے بارے میں۔ دوستو، میں بات جانا چاہ رہا ہوں ٹیم ورک کے اوپر۔ ہم ہمیشہ گورے کو بہت فالو کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہوں گے کہ گورا جو ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب کیوں ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ ملٹی نیشنل انڈسٹریز ہیں، ہمارے پاس یہاں پہ لوکل انڈسٹری بھی، اگر آپ انہی کے کمپیریزن کریں تو سب سے بڑا جو فلا اور فیلسی آپ کو نظر آئے گی، آپ ایک ورڈ کے اندر ایویلویٹ کر کے آئیں گے ہمارے سسٹم میں اور ان کے سسٹم میں، وہ کیا ہے؟ ٹیم ورک۔ ہم لوگ ٹیم ورک میں کبھی بھی کام نہیں کرتے، ہماری گرومنگ ہی نہیں، نہ اسکول لیول سے، نہ پروجیکٹ لیول سے، نہ کالج یونیورسٹی لیول پہ۔ ہم ہمیشہ ون مین شو کرتے ہیں، اور ہماری انڈسٹری جو چلتی ہیں وہ سیٹزم کلچر پہ چلتی ہیں۔ ہمیں ایک لگتا ہے کہ ایک ہی شخص ہے، وہ ڈیسیجن میکنگ سے لے کر پروڈکشن اور مارکیٹنگ سٹنٹ تک ہر کام کر سکتا ہے، اور وہ ون مین شو کے طور پہ پریزنٹ ہوگا اور اسی کا نام۔ اسی لیے ہم اپنی لیگیسی میں بھی یہی کچھ ہی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فیملیز ٹو فیملیز یہی لیگیسی چل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی ایسا کانٹینٹ نہیں ہوتا جو ہم اپنے آنے والی جنریشن کو دے کر جائیں تاکہ وہ بھی سیٹ اپ چلیں، اور اسی وجہ سے ہماری انڈسٹریز جو ہیں وہ ایک سولو انڈسٹری کے طور پہ ہی رہ جاتی ہے۔ ہم کبھی بھی چین سسٹمز کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتے، ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ادر کنٹریز کے اندر ڈیولپ نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ ہم میں ٹیم ورک یا ٹیمز بنانے یا اچھے ٹیم ممبرز بنانے کی صلاحیت ہی نہیں۔ ہمارے پاس صلاحیت تو دور کی بات ہے، سوچ نہیں، وہ مائنڈ سیٹ نہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے سکولز میں، لوور کلاسز میں، کھانے پینے سے لے کر بچوں کے کلاس روم ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر اسکول ورک اور ہوم ورک میں یہ بات، اس چیز کو انشور کرنا چاہیے، اور بڑا کنونسڈ ہو کے انشور کرنا چاہیے کہ بچہ ہمارا ٹیم ورک میں کام کرے۔ اگر ٹیم ہوں گی تو مختلف ممبرز ہوں گی تو آپ کے پاس ڈفرینٹ اینگلز ہوں گے سوچنے، ڈفرینٹ اینگلز ہوں گے تو ڈفرینٹ اوپینینز ہوں گے، ڈفرینٹ اوپینینز ہوں گے تو ڈفرینٹ ٹائپ پہ برین اسٹارمنگ ہو رہی ہوگی، ڈفرینٹ برین اسٹارمنگ ہوگی تو آپ کے پاس ایک براڈر ویژن ہوگا، ایک ہی ٹاپک کو، ایک ٹاپک کو میکسیمم اینگل سے دیکھنے۔ اور جب آپ ایک ٹاپک کو میکسیمم اینگل سے دیکھیں گے تو سب سے زیادہ فائدہ کیا ہوگا؟ ایک ہی، کہ آپ غلطی کم کریں۔ آپ کی زندگی میں، آپ کے اس فیصلے میں جو آپ کر رہے ہوں گے ایز اے ٹیم ورک کے طور پہ، اس میں آپ کی غلطی کے یعنی مسٹیکس کے چانسز سب سے کم ہوں، اور آپ کے آئیڈیا کے سکسیزفل ہونے کے چانسز آپ کی صرف اور صرف ٹیم ورک ہونے کی وجہ سے میکسیمم ہوں۔ سو ٹیم ورک از ویری امپورٹنٹ ان آور اسکولس۔ سو اسٹارٹ ٹرائنگ ٹو میک اے ٹیم ورک ان آور اسکولس۔ دوستو، کیا آپ کو اندازہ ہے اس بات کا، جب ہم فائنینشیل لٹریسی کی بات کرتے ہیں، ہم کمیونیکیشن سکلز کی بات کرتے ہیں، ہم
ٹیم ورک کی بات کرتے ہیں تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں؟ لیڈرشپ ہی وہ فورتھ پوائنٹ ہے جو کہ میرے نزدیک تمام سکولز میں بہت ہی اچھے انداز میں پڑھایا جانا چاہیے. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے آپ کا ویژن اور مشن. جب آپ ایک بچے کو کیپیبل بناتے ہیں, انیبل کرتے ہیں, مختلف اسائنمنٹس دے کے, مختلف ایکٹیویٹیز کروا کے, ایونٹس اس کے مختلف ایونٹ سے جو ہے ان سے آرگنائز کروا کر, تو آپ اس کو کیپیبل بنائیں کہ اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ڈیولپ ہو. ایک بچے کو ہمیں لوئر کلاسز میں ہی لیڈرشپ کوالٹی ڈیولپ کرنی چاہیے. ہمارے ملک میں لیڈرشپ کا ٹاپک بنا کر بچہ ایون کہ یونیورسٹی کے اندر سیکھتا ہے, ایون کہ کئی یونیورسٹیز میں بھی اسے پریکٹیکل سناریوز میں نہیں ڈسکس کیا جاتا. یہ ہمارا بہت بڑا فلو ہے, اور اسی کے اوپر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ بچے کو یہ بتائیں کہ ایک بچے آپ کی لائف میں سب سے بڑا ویژن اور مشن کیا ہے. آپ کو اپنے لائف کے کچھ گولز اینڈ آبجیکٹیو سیٹ کرنے ہیں, پھر ان کو اچیو کرنے کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں اس کو آپ کیسے فلفل کریں گے, کیسے اپنے ٹیم بنائیں گے, کیسے ٹیم ممبر بنیں گے, کیسے ٹیم لیڈر بنیں گے, اس کے بعد کیسے پراپر ایکٹیویٹیز کرواتے ہوئے کیسے آپ ان تمام ایلیمنٹس کو اچھے طریقے سے ایڈریس کریں گے جس سے کہ آپ لیڈرشپ سکلز رکھتے ہوئے لیڈر بن کر سامنے آئیں. اور وہ آپ بے شک انڈسٹری میں ہو, بے شک آپ ایک پولیٹیکل فگر ہو, بے شک آپ ایک سوشل فگر ہو, بے شک آپ ہو, لیکن آپ ضرور آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہونی چاہیے. تبھی ہے جب ہم ہمارے بچے کو لوور کلاسز سے ہی ان چیزوں کے اوپر انشور کریں گے. سو میں آپ کا دوست, آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا نعمان علی رزاق ہوں. میرے چینل کا نام بھی نعمان علی رزاق ہے, اور میں ایز اے ایجوکیشنل کریٹر ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سکولز میں اور اپنے ایریا کے تمام بلکہ اپنے ملک کے تمام سکولز کے اندر جو فلاز اور فیلسیز دیکھتا ہوں, ایسے لوگوں سے جو کہ کیپیبل ہیں, پڑھے لکھے ہیں, جن کی آبزرویشن ہائپوتھیسز اچھی ہے, ان سے سنتا ہوں. اس میں جو چیزوں کی ہائی لائٹ ہونے والی ہیں ان کو ہائی لائٹ کروں اور آپ کے لیے ایک اچھا کانٹینٹ ریڈی کروں. تو میرے چینل کو دیکھتے رہیے, اس کو کمنٹ کریں, شیئر کریں, لائک کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. میرے خیال سے کوئی بھی اسکول کچھ بھی نہ کرے سوائے بس ایک چیز ضرور کر لے, اور وہ ہے نالج آف ڈیجیٹل لٹریسی. میرے خیال سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آخر کیوں؟ آج کل آپ کے سامنے ہی ہیں جو فراڈ چل رہے ہیں, جو مس ریپرزنٹیشن ہے, اور وہ تقریباً آلموسٹ جتنی بھی ہیکنگز ہو رہی ہیں, اکاؤنٹس ہیک ہو رہے ہیں, واٹس ایپ ہیک ہو رہے ہیں, آپ کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہیک ہو رہے ہیں, ان کے پاسورڈ جو ہیں وہ اسٹور ہو جاتے ہیں. ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے لوئر کلاسز کے اندر ہی اپنے بچوں کو شروع سے ہی ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے اس کی معلومات دیں. جی ہاں, میں بات کرنے جا رہا ہوں آج ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر. آخر ڈیجیٹل لٹریسی کیا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹل لٹریسی کو مس کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور وہ ڈیجیٹل لٹریسی کو سوشل میڈیا کا یوزج سمجھتے ہیں. ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے وہ یوٹیوب, فیس بک اور انسٹاگرام کی ریلز کو جو ہے وہ اسکرول کرتے ہوئے رہنا نہیں ہے, بلکہ ڈیجیٹل لٹریسی یہ ہے کہ آپ بچے کو پاسورڈ انکرپشن سکھائیں. آپ اسے بتائیں کہ اپنی پرائیویسی کو کیسے سیکیور رکھنا ہے. آپ اسے بتائیں کہ پرائیویسی کیا ہوتی ہے, اسے بتائیں کہ پرائیویسی کو سیکیور کیسے کرنا ہے, اسے بتائیں کہ اپنے پاسورڈز کو انکرپٹ کیسے رکھنا ہے, اور پاسورڈ کو کس طریقے سے بچا کر رکھنا ہے, اور پاسورڈ کو ہیک ہونے سے بچانا ہے. آپ انہیں بتائیں کہ بچے کو کہ او ٹی پی اور کسی بھی قسم کی بے بنیاد یعنی کہ فالس اور ریومرز جو ہوتی ہیں نیوز, اس کو سپریڈ نہیں کرنا وداؤٹ ویریفائنگ. اس کی مثال میں آپ کو ایسے ہی دے دیتا ہوں. ہم بات کر رہے ہیں اسکول سے ریلیونٹ, اور میں آپ کا ہوسٹ نعمان علی رزاق ہوں, جو کہ ایز اے ایجوکیشنل کریٹر آپ کے سامنے موجود ہوں. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک نیوز آتی ہے کہ اسکول جو ہیں وہ کل سے بند کر دیے گئے ہیں پنجاب گورنمنٹ یا فیڈرل یا پاکستانی گورنمنٹ کے اکارڈنگلی, اور بچہ اور اس سے ریلیونٹ پیرنٹس اور تمام میڈیا پرسنلز اسی نیوز کو آگے فارورڈ سے فارورڈ, سپریڈ سے سپریڈ کرتے ہیں. ایک نیوز سٹارٹ ہوتی ہے فرام سینٹرل لاہور اور وہ پہنچ جاتی ہے ساؤدرن پنجاب ود ان اے سیکنڈ. اس وجہ سے ڈیجیٹل لٹریسی اور ڈیجیٹل نالج نہ ہونے کی وجہ سے. حالانکہ سب سے پہلے ہمیں انہیں ویریفائی کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کی جو اپروپریٹ ویب سائٹ ہے, یہ نوٹسز لوکیلٹیز ہیں
ان کے اوپر انشور کر لینا چاہیے کہ کیا یہ انفارمیشن جو ہے وہ ویریفائڈ ہے یا فیک ہے. یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی. اسی طرح آپ کو کال آ جاتی ہے اور آپ سے آپ کی بینک کا OTP پوچھا جاتا ہے صرف اور صرف آپ کو تھوڑا بہت مینیپولیٹ کر کے, اور کئی لوگ ایک دن میں کئی بار بن جاتے ہیں, اور یہ ڈیجیٹل فراڈ پاکستان میں بنتا جا رہا ہے. اور یہ وہ لوگ فراڈ کا حصہ بنتے ہیں جو خود کو وزڈم, وائزڈ اور ویل اویئرڈ کہتے ہیں. آپ سوچیں, جو ویل اویئرڈ اور وزڈم بیسڈ پرسنالٹیز ہیں, اگر وہ بھی اس چیز کا فراڈ کا حصہ بن سکتی ہیں, تو آپ دیکھیں اویئرنیس لیول ہمارا کہاں تک ہے. ہمیں یہ بچوں سے شروع کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کسی طریقے سے فراڈ کا پارٹ نہیں بن سکتا, فراڈ کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا کر رہا ہے. میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ڈیجیٹل لٹریسی امپورٹنٹ ہے, کہ ایک شخص کیپیبل ہے, وہ دانا ہے, وہ باقی زندگی کے معاملات اچھے انداز میں چلا رہا ہے, لیکن اس کال کے اوپر وہ اپنا پرسنل OTP یا کچھ بھی شیئر کر دیتا ہے, جس سے اس کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے, واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے, اس کی پرائیویسی نہیں رہتی. وہ اسی اکاؤنٹ سے میکسیمم لوگوں کو میسیجز جو ہے وہ ملٹیپل لوگوں کو میسیجز کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے آپ بن کے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے. سو ڈیجیٹل لٹریسی کو سمجھنا ہے, اور اس کو اپنے اسکولز میں اور بچوں کو لوور کلاسز سے اسٹارٹنگ سے آپ یہ دیکھیں کہ بچے کو آپ آلموسٹ پرائمری کلاسز سے ڈیجیٹل لٹریسی کے طور پہ پڑھانا شروع کریں, گائیڈ کرنا شروع کریں, تاکہ ہم لوگ اس چیزوں سے بچ سکیں. تھینک یو. دوستو, آج میرا خود سے ایک سوال تھا, کیا میں سیلف ڈسپلن ہوں؟ تو میری انر سیٹسفیکشن کے طور پہ میرے انر نے مجھے آنسر کیا کہ ہاں, میں مکمل تو نہیں ہوں, خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں, لیکن میں سیلف ڈسپلن ضرور ہوں. سیلف ڈسپلن ہونے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ صحیح ٹائم پہ صحیح کام کو انجام دے دیں, بغیر کسی فورس کے, بغیر کسی کے کنونس کیے, بغیر کسی کے یاد دلائے, بغیر کسی کے کہے, بغیر کسی کے مجبور کہے, صحیح کام کو صحیح وقت پر کر لینا جو ہے وہی سیلف ڈسپلن. اگر اسکول کا ایک بچہ جو ہے وہ صبح 6 بجے اٹھتا ہے, اپنا ناشتہ پراپر کرتا ہے, اسکول کے لیے آن ٹائم اسکول اویلیبل ہوتا ہے, اور اس کے بعد اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ باقی ایکٹیویٹیز کرتا ہے, تو وہ سیلف ڈسپلن ہے, اور وہ سیلف ڈسپلن گزار ہے. ایک بچہ ساری رات بیٹھ کر جو ہے وہ موبائل یوز کرتا ہے, اور اس کے آلٹرنیٹ دوسرا بچہ 2 گھنٹے آرام کرتا ہے اور پھر اپنے ایگزامس کی تیاری کرتا ہے. تو آپ کے سامنے ہے کہ سیلف ڈسپلن کون ہو. آج ہم بات کر رہے ہیں سیلف ڈسپلن کے اوپر. میرا یہ 6واں پوائنٹ ہے, یعنی 6th اپنے ٹاپک کا, اپنے لائف سکلز کے ٹاپک کو آج میں وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں, اور اس کا یہ 6th ٹاپک ہے جس پہ میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنے جا رہا تھا کہ وہ 6 چیزیں ایسی کون سی ہیں جو آپ اپنے اندر انٹروڈیوس کریں, لازمی کریں, آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر انٹروڈیوس کریں, اپنی فیملیز میں انٹروڈیوس کریں, اپنے گھر میں انٹروڈیوس کریں. آپ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اگر وہاں پہ ان چیزوں کی ریفلیکشن ہے تو اس ریفلیکشن کو اور اسٹرانگ ریفلیکٹ بنائیں بچوں کی لائف میں, اپنی لائف میں بنائیں, لیکن ان کو ضرور کریں. تو 6th ون ہے سیلف ڈسپلن, اور سیلف ڈسپلن تبھی آتا ہے جب آپ اپنے لائف کو اسٹارٹنگ آف دا ڈے سے لے کر اینڈ آف دا ڈے تک بھرپور طریقے سے مکمل جیتے ہیں, اور وہ بھی اپنی اکارڈنگ ٹو اپنے اون مینیفیسٹو. اور مینیفیسٹو تبھی انسان اپنی زندگی میں بناتا ہے جب اس کو یہ یقین ہو کہ اس کے زندگی کے کچھ گولز اینڈ آبجیکٹیو ہیں. سو میرے ساتھ جڑے رہیں. میں آپ کا دوست اور آپ کا بھائی نعمان علی رزاق, ایجوکیشن کریٹر, اور میرے اس چینل کے ساتھ نعمان علی رزاق چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کے لیے میں اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں. بہت شکریہ.